كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الزہد والورع کہ اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں آپ کے سامنے باب الزہد والورع کی 10ویں روایت، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی تمام اولاد بہت خطا کرنے والی ہے، اور بہت خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر بہت زیادہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ جو لوگ زیادہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ توبہ کرنے والے نہیں ہیں غلطی کر کے، تو وہ بہتر نہیں ہیں، وہ برے لوگ ہیں، تو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ بہرحال کل کے درس میں توبہ کے شروط کے تعلق سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ پہلا توبہ کے شرطوں میں سے پہلی شرط اخلاص ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، خالصۃ لوجہ اللہ توبہ کرے، اور یہ بات تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آدمی ندامت کرے اپنے عمل کے اوپر، ندامت ہو اس کو۔ اور تیسری شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ جس گناہ میں وہ مبتلا تھا اس گناہ کو کلی طور پر، مکمل طور پر چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اب اس کی کئی شکلیں تھیں کہ اگر مال سے تعلق رکھتا ہے تو مال لوٹا دے، اسی طریقے سے اگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کیا ہے، یا کوئی اور معاملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا اور کس طرح سے جا کر کے اس سے معافی مانگے گا، یہ ساری باتیں کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آئیے چوتھے شرط کی طرف کہ وہ آدمی عزم مصمم کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا، اس گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا۔ اس شرط کو سمجھنے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوئے ہیں جی، اسی لیے اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ یعنی ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرے کسی گناہ سے، اور توبہ کرنے کے بعد 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بھر بعد پھر وہی گناہ کر لے، تو اس کا توبہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ ہوگا۔ ہاں، ایک آدمی جس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ توبہ کیا اس نے، لیکن توبہ کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد دوبارہ اسی گناہ میں وہ پلٹا، تو اس کو سمجھیے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی اس گناہ کی طرف نہ پلٹے، حالانکہ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ توبہ جس وقت کر رہا ہے
وہ عزم مصمم کرے کہ اب دوبارہ ہم اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. عزم مصمم کرے، خوب پختہ ارادہ کرے. لیکن توبہ کرتے وقت اگر اس کے دل کے کسی بھی کونے میں یہ خیال ہے کہ چلو ابھی توبہ کر لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے آگے موقع ملے گا تو پھر گناہ کر لیں گے، ابھی توبہ کر لیتے ہیں پھر موقع ملے گا تو پھر اس کے بعد گناہ کر لیں گے. مثال کے طور پہ ابھی رمضان کا چاند نظر آئے گا تو سارے مسلمان توبہ کریں گے کہ اب ہم نماز پڑھیں گے. لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خیال رہے گا کہ یہ توبہ ہمارا کب تک ہے؟ عید کی چاند نظر آنے تک ہے. جیسے عید کا چاند نظر آ گیا تو ہم پھر اپنے واپس روش کے اوپر پلٹ آئیں گے. اگر یہ چیز ہے تو گویا اس نے توبہ کیا ہی نہیں. پورے طور پر اس وقت وہ ارادہ کرے، عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اب کبھی بھی اس گناہ میں واپس نہیں جائے گا جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پھر وہ چلا گیا اسی گناہ میں، اس سے وہ گناہ دوبارہ سرزد اگر ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ توبہ کرے گا. دوبارہ توبہ کرے گا کس کے لیے؟ دوسرے گناہ کے لیے توبہ کرے گا. پہلے گناہ کے لیے دوبارہ پھر اس کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آدمی عزم نہ کرے بلکہ یہ کہہ رہے کہ چلو ابھی موقع نہیں ملتا ہے تو گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، پھر جب موقع ملے گا تو کر لیں گے گناہ، تو وہ آدمی توبہ کرنے والا نہیں ہوا. اسی طرح سے اگر وہ متردد ہے تو متردد ہونے والا بھی اس کا بھی توبہ قبول نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ وہ کیا کرے؟ عزم مصمم کرے، خوب پختہ ارادہ کرے توبہ کرنے کے وقت کہ اب کبھی بھی چاہے موقع ملے چاہے نہیں ملے، کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی صورت پہ اب دوبارہ ہم اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے. کوشش کرے اور اللہ سے یہ توفیق طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ جو توبہ ہم نے کیا ہے اور جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس عزم کے اوپر، اس پختہ ارادے کے اوپر، اے اللہ رب العالمین تو ہم کو ثابت قدم رکھ. ہے نا؟ یہ دعا اس کو چاہیے کہ وہ کرتا رہے. یہ چوتھی شرط ہوئی قبولیت توبہ کی. پانچویں شرط دیکھیے، اور اخلاص کے بعد یہ سب سے زیادہ اہم ہے جی. اخلاص کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کا توبہ ایسے وقت میں ہونا چاہیے جس وقت توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، جس وقت توبہ کو پلٹایا نہ جاتا ہو. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا ہم سب کی زندگی میں کہ اس وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے. توبہ اس وقت قابل قبول نہیں ہے. اور توبہ کی عدم قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ ایک خاص ہے اور ایک عام ہے. خاص کا تعلق ہر شخص کی زندگی سے ہے، یعنی ہر شخص کی زندگی میں پرسنلی طور پر ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں اس کا توبہ ناقابل قبول ہوتا ہے. اور وہ کون سا وقت ہے اس کا ذکر بھی آئے گا. اور وہ لوگ جو قیامت کے قریب زندہ رہیں گے اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو ایسے وقت میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب اگر کوئی آدمی توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو دیکھ کر کے تو اس کا توبہ اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اس سے پہلے وہ توبہ کرے. اور اسی طرح سے ہر انسان جب غرغرے کی کیفیت میں پہنچ گیا، روح اس کی اٹک گئی ہے ہنسلی میں آ کر کے، گھڑ گھڑ کی آواز آ رہی ہے، سانس اس کے اکھڑ رہے ہیں، سانس کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے، ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا. توبہ کا دروازہ اب اس کے لیے بند ہو گیا. اس سے قبل انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. تو خاص سکرات کے وقت، اور عام جو ہے وہ کب ہے؟ عام ہے جب قیامت کی نشانیاں میں سے وہ نشانی ظاہر ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ
للذین یعملون السیئات، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، کہ جب ان کو موت کی گھڑی پہنچ جاتی ہے ان کے پاس اور اب وہ مرنے والے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں، اب میں توبہ کر رہا ہوں، تو اب اس وقت اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک چیز آپ غور کیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اس گھڑی میں توبہ قابل قبول نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کیوں کہا تھا ان کے بیماری کے عالم میں کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے لیے حجت قائم کر دوں گا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سکرات کے وقت توبہ قبول کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہاں جی، کیا جواب ہوگا؟ استاد وہ خاص عمل تھا نبی کے ساتھ؟ نہیں، نبی کے ساتھ خاص عمل نہیں تھا۔ اس وقت ابو طالب غرغرے کی حالت میں نہیں تھے، اس سے پہلے۔ یہ جواب اس وقت ابو طالب سکرات کے اس موقع پر اس عالم میں نہیں تھے جس عالم میں توبہ ناقابل قبول ہو، ٹھیک ہے، اس عالم میں نہیں تھے، بات چیت کر رہے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، ایک دم ٹھیک ٹھاک تھے، اور اس وقت سکرات کی کیفیت پورے طور پر ان کے اوپر طاری نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب سکرات کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس وقت کا توبہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ جیسے فرعون جب غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، اور جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب ہلاک ہم ہو جائیں گے، اب بچیں گے نہیں، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہا کہ میں ایمان لا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کے اوپر جس کے اوپر بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان لا چکی ہے، اب میں سرنڈر کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا کہا؟ کہا آل آنا، اب کہہ رہے ہو فرعون، اب مسلمان ہو رہے ہو، وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم نے نافرمانی کی تھی اور زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تمہارے بدن کو کیا کریں گے؟ بچا لے جائیں گے، نجات دے دیں گے، تاکہ تمہارے بعد آنے والا جو بھی کوئی آدمی ہوگا، جو بھی دنیا میں فرعون بننے کا دعویٰ کرے گا، تم کو دیکھ کر کے وہ عبرت حاصل کرے، تم کو دیکھ کر کے وہ عبرت حاصل کرے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو نکال کر کے باہر پھینک دیا جائے، تاکہ بنی اسرائیل کو جو وہ ظلم کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے دل کے کسی کونے میں بھی یہ خیال نہ رہے کہ ہو سکتا ہے فرعون بچ گیا ہو، کیونکہ عام طور پر جب لاش کسی کی نہیں ملتی ہے تو انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، پہلا سوال وہ یہی کرتا ہے، کیا لاش ملی؟ لاش نہیں ملی ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے بچ گیا ہو، دل کے کسی کونے میں ایک امید رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اوپر اٹھا دیا بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے، کہ دیکھ لو تمہارا دشمن گیا، ختم ہو گیا، ہم نے تم کو نجات دے دی فرعون کے ظلم سے، جو تمہارے اوپر ظلم کیا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اب وہ اس دنیا میں باقی نہیں ہے، تاکہ ان کو سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، پورے طور پہ
ان کے دل کے اندر جو کہیں بھی تھوڑی بہت تردد اور شک کی کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں مرا ہے کہ نہیں مرا ہے، کہیں ہو سکتا ہے تیر کے ادھر نکل گیا ہو، کہیں کنارے چلا گیا ہو، تو وہ کیفیت بھی اس کی ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرعون کی لاش کو باہر نکال کر کے بتا دیا، دکھا دیا۔ تو پتہ یہ چلا جی کہ اگر انسان سکرات کے وقت میں توبہ کرے اور یہ کرے تو اس کا عمل اس وقت قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، ہم لوگ زندگی بھر برائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں، آخری وقت میں آدمی بستر مرگ کے اوپر پڑا ہوا ہے تب کہتا ہے کہ اس کو صدقہ کر دو، اس کو خیرات کر دو، وہ اس مدرسے میں کھانا کھلا دو، وہاں یہ کرو، وہاں وہ کرو، وہاں وہ کرو، جبکہ زندگی میں اللہ نے موقع دیا تھا کہ خرچ نہیں کرتا ہے، مال کو دانت سے پکڑ کے رہتا ہے، لیکن جب بیماری دیکھتا ہے کہ اب بیماری آ گئی ہے، اب بچیں گے نہیں، ہلاکت اس کے نگاہ کے سامنے آ جاتی ہے، تو وصیت پہ وصیت کرتا ہے، ہاں کہتا ہے کہ یہ دے دو، فلاں کو دے دو، چنا کو دے دو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوگا، اگر سکرات سے پہلے کی گئی عبادت ہے انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگا، انشاءاللہ وہ قبول ہوگا، لیکن عبادت آدمی کو یہ سوچ کر نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم اخیر عمر میں کر لیں گے، پتہ نہیں آپ کو موقع ملے نہیں ملے۔ اسی لیے جس وقت موقع ہے اس وقت چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ خرچ کرنے کی کوشش کرے، موقع سب کو نہیں ملتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز، اس شرط کا جو پہلا شق ہے وہ یہ تھا۔ اور دوسرا شق جو ہم نے بتلایا کہ قیامت کی گھڑی، جس وقت اللہ رب العالمین اس عظیم شمس کو، کتنا بڑا ہے یہ سورج، سوچیے، غور کیجئے، اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم مشرق سے نہیں نکل کر کے مغرب نکلو، مغرب سے نکلو، یعنی جہاں تم ڈوبتے تھے شام کے وقت، صبح کے وقت تم وہیں سے نکلو۔ اور اتنا بڑا مخلوق، اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود بھی سورج کو انکار کی جرات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے گا، جو کہہ دے گا، اس کو کرنے کے اوپر وہ تیار ہوگا اور کرے گا۔ مشرق سے سورج اس دن طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، اور جیسے مغرب سے سورج طلوع ہوا، توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین بند کر دے گا، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دے گا۔ اب توبہ منقطع ہو گیا، توبہ منقطع ہو گیا۔ اب کوئی آدمی اس کو دیکھ کر کے توبہ کرے یا ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم یأتی بعد آیات ربک، یوم یأتی بعد آیات ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور اس میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ نشانی سے مراد یہاں کیا ہے، طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی نفس کا ایمان اس دن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، لم تکن آمنت من قبل، اگر وہ پہلے سے ایمان لانے والا نہیں ہے، اگر وہ پہلے سے ایمان لانے والا نہیں ہے تو کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس دن سارے لوگ جب اس نشانی کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، پلٹیں گے، رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بند، ختم۔ اب قابل قبول اللہ رب العالمین کسی کے توبہ کو نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں وہ بندے ہیں، اور بہترین بندے وہ ہیں جو جن سے اگر کبھی گناہ ہو جائے سرزد تو اپنی گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ گناہوں کے ہو جانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار جب بھی کوئی آدمی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین کو رحم کرنے والا انسان پائے گا جب اللہ رب العالمین کے سامنے وہ توبہ کرے۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو
تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن انسان کو آج توبہ کی توفیق تک نصیب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے جی، انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے وہ توبہ کی توفیق طلب کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو توبہ کی توفیق بھی دے دینا، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول بھی کرنا، توبہ کو قبول بھی کرنا، گناہوں کو معاف بھی کر دینا۔ چلیں اس کے بعد کی حدیث پڑھیے، بسم اللہ۔ نہیں ہے کوئی پڑھنے والا؟ کوئی بھی پڑھیے، بسم اللہ۔ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس، حدیث نمبر یہ 11 ہے شاید۔ جی ہاں پڑھیے، 11 نمبر کی حدیث۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمت حکم وقلیل فاعلہ اخرجہ البیہقی فی الشعب بسند ضعیف وصححہ انہ موقوف من قول لقمان الحکیم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی حکمت و دانائی ہے، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اسے بہقی شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ لقمان حکیم کا قول ہے۔ جی یہ حدیث دیکھیے، اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ الصمت حکمت، خاموشی یہ حکمت ہے، لیکن حکمت ہونے کے باوجود بھی ایسا کرنے والے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے، یعنی خاموش رہنے والے بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، شعب الایمان میں، ان کی کتاب ہے بیہقی کی، اس میں روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ لقمان حکیم کا قول ہے۔ وہ لقمان جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ان کی نصیحت کا تذکرہ کیا ہے نا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ عظیم نصیحتیں ہیں، اس کو چاہیے کہ ہر آدمی پڑھے۔ اتنی عظیم نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عمدہ نصیحتیں ہیں، اس کو چاہیے۔ سورہ لقمان 21ویں پارے کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں۔ بہرحال سمت کہتے ہیں جی، حدیث میں جو لفظ ہے السمت حکمتن، سمت کہتے ہیں سکوت کو۔ سکوت مانے چپ رہنا، خاموش رہنا، منہ بند رکھنا، اس کے معنی ہے سمت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ سمت، چپ رہنا۔ کہا وفی السمت نجات، وفی السمت نجات، خاموش رہنے میں آدمی کی کیا ہے؟ نجات ہے، آدمی کے لیے نجات ہے۔ لیکن کیا ہر خاموشی نجات ہے جی؟ نہیں۔ کیا یہ حدیث مطلق ہے؟ ہر خاموشی نجات ہے؟
ایسا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے ابھی ہم آپ کے سامنے، یا اس حدیث کی تشریح میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اور حکمت کہتے ہیں ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر لے جا کر کے رکھنا، وہ حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، یعنی ہر چیز کو اس کا صحیح مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ جو جس مقام اور مرتبے کا مستحق ہے اللہ رب العالمین اس کو وہ مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ حکیم، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکمت کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام کے اوپر رکھنا، صحیح مقام کے اوپر اس کو رکھنا۔ وضع الشیء فی موضعہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام کے اوپر رکھنا۔ وقلیل فاعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، یعنی قلیل جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور فاعل مبتدا مؤخر ہے، یعنی بہت قلیل لوگ ایسے ہیں کہ جو چپ رہنے والے یا یہ کام کرنے والے ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ چپ رہنا زیادہ محفوظ ہونا ہے۔ وہ آدمی جو گفتگو کرتا ہے تو دو معاملوں سے اس کا حال خالی نہیں ہے، جو بھی بات کرتا ہے دو معاملوں سے اس کا حال خالی نہیں ہے، یا تو وہ مفید بات کرے گا یا غیر مفید بات کرے گا، اور غیر مفید بات ہے اگر تو باطل ہے، باطل ہے۔ اور یہی چیز اکثر ہوتا ہے کہ آدمی ظاہر کتنا بولے گا، کتنا بولے گا۔ مفید بات کرنے کے لیے ایک لیمٹ ہے کہ نہیں ہے؟ لیمٹ ہے۔ اب وہ بے دھڑاک بولتا ہے تو ایسی صورت میں، اب بے لگام بولتا ہے تو ایسی صورت میں کچھ باتیں ایسی بھی بول جائے گا جو مفید نہیں ہے، باطل ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس کے غیر مفید بات کہنے سے بہتر اس کے لیے یہ تھا کہ وہ آدمی چپ رہتا، خاموش رہتا۔ لیکن اسی کے مقابلے میں آپ اس شخص کو اٹھائیے جو چپ رہتا ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سمت جو ہے، خاموش ہونا، یہ حکمت ہے، خاموش جو ہے حکمت ہے۔ لیکن یہاں پر مؤلف نے یہ کہا کہ یہ رسول کا قول نہیں ہے، لیس من قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما ہوا من قول لقمان الحکیم، کہ یہ لقمان حکیم کا قول ہے یا کسی اور دوسرے کا قول ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حضرت لقمان کا قول ہے، یہ قول حضرت لقمان کا ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا تذکرہ وہاں پر نہیں ہے۔ اور ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب التوحید میں کہ وہ چیزیں جو سابقہ امتوں سے نقل ہوتی ہیں ہمارے سامنے، یعنی جس کو اصول فقہ کے اصطلاح میں شرع من قبلنا کہتے ہیں، شرع من قبلنا ہے نا، تو جو سابقہ امتوں سے نقل ہو کر کے آئی ہیں، اگر ان کی تائید قرآن مجید سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس گزشتہ لوگوں کی باتیں اور ان کی خبریں نہ آئی ہیں، چاہے ان کا تعلق قوم نوح سے ہو یا قوم عاد سے ہو یا قوم سمود سے ہو، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا ان کو نہیں جانتا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ امتیں جو سابقہ ہیں، جو گزر چکی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تذکرہ یا ان کے معاملات کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر، سنت صحیحہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اگر وہ ثابت نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ لیکن اس کلام کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کیا سمت یعنی خاموشی ہر حال میں حکمت ہے، چپ رہنا ہر حال میں حکمت کی بات ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات جان لیجئے کہ کبھی کبھی بے وقوفی جو ہے نا، وہ کبھی کبھی خاموشی
یہ آدمی کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوتی ہے. کبھی کبھی خاموشی آدمی کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور یہ کب؟ جب انسان دیکھ رہا ہے کہ منکر ہے، اس کے سامنے کسی منکر کام کو، کسی برائی کو انجام دیا جا رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے وہ خاموش ہے، چپ ہے. تو اس کا مطلب وہ خاموش رہنا، جبکہ وہ منع کرنے کے اوپر قادر ہے، باوجود اس کے وہ خاموش ہے کہ ہمارا کیا گیا، جو کر رہا ہے وہ سمجھے. تو اس کے اوپر کیا ہے؟ بولیے. یہ اس کے بیوقوفی کی دلیل ہے، اس کی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. اور وہ کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے سند کے اوپر بھی ہم کلام کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ایک سوال کل کی حدیث کے متعلق ہے. اگر جس کے حق میں ہم سے کمی ہوئی ہے، مطلب سامنے والا وہ نان مسلم ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مطلب کمی کس طرح کی ہوئی ہے؟ جیسے کسی چیز میں کمی کر دی، اس کی کوئی چیز کم دی اس کو، کچھ اس اب طرح اس سے. کو لوٹانا ہے. اچھا، اور وہ اگر نہیں مل پا رہا ہے، مطلب ایسا 20 سال ہو گئے، ایسا کسی کو یاد آ رہا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تب بھی اس کے جانب سے وہ صدقہ کر دے. جی استاد، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کچھ دن میں فوت ہو جائے گا، تو اس ٹائم توبہ کر رہا ہے تو قبول ہوگی اس کی؟ بالکل ہوگی. بلکہ بسا اوقات یہ جو بات آپ نے کہا نا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. کیا بیماری خطرناک بیماری ہے، نام سن کے انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، کینسر وغیرہ. اب اگر اس طرح کی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے تو عام طور پہ معاملہ یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو حیات دے، لیکن عام طور پہ لوگ اس میں بچتے نہیں ہیں. تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ دیکھیے علاج تو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو ایسی صورت میں اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو موقع دے دیا. انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے. خوب عبادت کرے اللہ کی، ہاں خوب عبادت کرے. دیکھیے جی، ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں، یہ قاعدہ یاد کر لیجئے، قاعدہ اس کو یاد کیجئے. بڑا اہم سوال کیا انہوں نے. شیطان کے پاس بہت ہتھ کنڈے ہیں. جب انسان جوان ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس اسی راستے سے آتا ہے، یار ابھی کیا کرو گے توبہ کر کے، ابھی بہت دن ہے دیکھیں گے توبہ کرنے. لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو شیطان اس کے پاس پھر آتا ہے، کہتا ہے کہ 100 چوہے کھا کر کے اب تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم کو شرم نہیں ہے، تم نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہو بڑھاپے میں، کیوں نہیں مانگے گا بھائی؟ اللہ سے بوڑھا معافی نہیں مانگے گا؟ مانگے گا، اور اللہ قبول کرے گا. اس امید سے مانگے، اس امید سے اللہ سے مانگے کہ اللہ قبول کرے گا، بڑھاپے میں بھی قبول کرے گا. جب جاگے تب سویرا، جب جاگے. غلطی ہو گئی، عمر ہماری نکل گئی، ہم نہیں کر سکے عبادت، لیکن ابھی ہم کو موقع ملا. اور گاؤں سماج والے بھی نہیں بخشتے ہیں. دیکھو خوب کما لیا، رشوت کھا لیا، یہ کر لیا، اب ریٹائر ہو گیا تو مسجد پکڑ لیا، مسجد کا لوٹا ہو گیا، مسجد کا کبوتر ہو گیا. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کو اللہ نے اپنی ٹھیکیداری دے رکھی ہے، تم داروغہ ہو لگتے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے تم اس کو بول رہے ہو. نہیں بولو. اب دیکھیے گا میسج آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا
ابھی 1 مہینہ 15 دن کے بعد سے شروع ہو جائے گا. اب آ گئے سلمانوں کا مہینہ آ گیا. ہاں مسجد میں ٹوپیاں کم پڑ جائیں گی, تو یہ کم پڑ جائیں گے, تو وہ کم پڑ جائیں گے. وہ کیا ضرورت ہے تم کو ٹونٹ کرنے کی؟ اللہ کے وہ مہمان ہیں, اللہ کے پاس آ رہے ہیں, تم کو کیا مطلب ہے اس سے؟ تم اپنی عبادت کرو. اس کو کہتے ہیں زہد کا تکبر. زہد کا تکبر ابلیس نے کیا تھا. میں بہتر ہوں, میں بہتر ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے اس کو بخش دے گا, اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. ہم کو اس کے اندر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی بڑھاپے میں ہی صحیح, سکرات کے عالم میں نہیں پہنچا ہے, اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, اور اللہ سے اچھی امید رکھ کر کے مرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو سچ کر دکھائے گا. اگرچہ اس نے گناہ کیے ہوں تب بھی. مشرکین مکہ سے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان لاؤ, تو ان لوگوں نے کیا کہا کر کے؟ کہا ہم لوگوں نے اتنی چوریاں کی ہیں, اتنی ڈکیتیاں کی ہیں, اتنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے, اتنے لوگوں کو مارا ہے, قتل کر دیا ہے, سب کچھ کیا ہے, اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ توبہ خالص اللہ رب العالمین سے کیا جائے, اور ان شروط کا لحاظ رکھ کر کے توبہ کیا جائے. معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. کل ہم نے بتایا, آپ اگر اپنا حق معاف کر دیں تو ہم کو نقصان ہوگا. والعیاذ باللہ, اللہ کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تب رہا کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ضرور ہوگی کہ اگر وہ ندامت کے آنسو بہائے گا, روئے گا, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا, معافی مانگے گا, ہاں, تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطروں کی قیمت اس شکل میں دے گا کہ اس کے حق میں جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. اور اس آگ کی کیفیت بھی کیسی اللہ نے بنائی ہے, سوچئے تو. پوری دنیا کی سمندر کو استعمال کر لیجئے, وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے, لیکن 2-4 قطرے آنسو کے ندامت کے اللہ کے سامنے بہا دیجئے, تو کہا کہ وہ یاد, وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روئی ہو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. اللہ غفور الرحیم ہے, اس سے مانگنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا, اس کو سن لیجئے. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے واصلہ ابن اسقا. صحابی ہیں, اور سب سے چھوٹے صحابی ہیں واصلہ ابن اسقا, اور انتقال ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری صحابی ہیں حضرت واصلہ ابن اسقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے. ایک تابعی تھے, ان کا نام تھا اسود ابن یزید. بیمار پڑے, آخری وقت تھا. واصلہ ابن اسقا بھی بوڑھے ہو گئے تھے, نابینا, آنکھ سے تھوڑا کم دکھتا تھا. تو ان کے ساتھ جو خادم تھا ان کا, انہوں نے کہا کہ اسود بیمار ہے, ذرا چلو لے چلو اس کے گھر میں, دیکھیں گے, اس کی عیادت کریں گے اسود کی, کس حال میں ہے. تو خادم ان کو لے کر گیا. اسود اپنے گھر میں, تابعی ہیں, بے ہوش پڑے ہوئے تھے. کسی نے آواز دی, صحابی رسول آئے ہیں, واصلہ ابن اسقا آئے ہیں, دروازے پہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے, ہوش آ گیا نام سن کر کے. کہا بلاؤ بلاؤ, اشارہ کیا, بلاؤ ان کو. بلایا گیا. واصلہ ابن اسقا اندر آئے. جیسے پہنچے, سرہانے پر کھٹیا کے سامنے جو چوکی پہ سوئے ہوئے تھے, کھٹیا پہ, پلنگ پہ, اس کنارے پہ بیٹھ گئے. تو اسود جو ہے بستر پہ اپنا ہاتھ ڈال کے ٹٹولنے لگے ادھر ادھر. واصلہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میرا ہاتھ چاہتا ہے. ہاتھ پکڑا دیا انہوں نے, ہاتھ پکڑے ہو, ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھا, سر پہ لے جا کے رکھا. کہا کہ چونکہ یہ ہاتھ ہے صحابی کا جس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا ہے. بہرحال دیکھا, ہاتھ چھوا, پکڑا. واصلہ نے کہا کہ اے اسود, ایک سوال پوچھتا ہوں, جواب دو گے؟
کہاں پوچھیے کیا کہہ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں، پوچھیے. گویا ہی دی اللہ نے، بولنے کی صلاحیت دی. بے ہوش پڑے ہوئے تھے، صحابی کو دیکھ کر بولنے لگے. کہا کیا ہے، کیا اس وقت کیسی امید رکھتے ہو اللہ سے؟ دیکھیے کیسا سوال ہے. کیا اس وقت کیسی امید رکھتے ہو اللہ سے؟ واصلہ پوچھ رہے ہیں یزید سے، جو سکرات کی گھڑی میں ہے یا سکرات سے پہلے کا وقت ہے، بیماری میں ہے. تو یزید کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ اہلکتنی ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. اتنے بڑے تابعی ہیں، کہہ رہے ہیں مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا. وشفت علی ہلاکتی، اور اپنی ہلاکت کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. ولیکن ارجو اللہ العفو والعافیہ، لیکن میں اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں جس رب نے اپنی غضب کے اوپر اپنے رحمت کو بھاری کیا ہوا ہے. اس کا غضب اس کے رحمت کے سامنے چھوٹا ہے. میں اس رب کو ماننے والا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو بخش دے گا. یہ سننا تھا کہ حضرت واصلہ نے زور سے تکبیر بلند کی، خوشی کے مارے اچھل پڑے، کہا اللہ اکبر. گھر میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی تکبیر سن کر کے انہوں نے کہا اللہ اکبر. اب اس کے بعد واصلہ ابن اسقا نے حدیث بیان کی جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا یموتن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی ہرگز نہ مرے، الا وهو يحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، مگر وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے، کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے عمل کرتا ہے. اگر اچھا گمان ہے تو اچھا، اور اگر برا ہے تو برا. لیکن یہ بات جان لیجئے کہ خالی گمان کرے گا عمل نہیں کرے گا تو یہ گمان بے وقوفی ہے، حسن ظن نہیں ہے، یہ بدظنی ہے. ہاں بدظنی ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ وقت ہو چکا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. اگر ایسی صورت میں بھی وہ توبہ کرے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. السلام علیکم. ہاں بولیے. بول رہے ہیں کہ کیا بولتے جس گناہ کا کفارہ ہو اور اس کا معلوم نہیں ہے تو بعد میں معلومات ہوا تو گناہ سے توبہ کرنا ہوگا یا دونوں کرنا ہوگا؟ کفارہ دینا پڑے گا اس کا. لا علمی میں جو گناہ ہوا اس کا بھی؟ جی لا علمی میں گناہ تو وہی تو اس کے معافی کی وہی سزا ہے، اس کی معافی کا وہی معاملہ ہے. جی جزاک اللہ خیر. اللہ السلام علیکم. دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.